اعظم عمران خان نے حکومت کی کارکردگی آج بتائی ہے 100 روزہ پلان کے حوالے سے، اسی پر بات کریں گے۔ میں جوائن کیا اس وقت سابق گورنر محمد زبیر نے، مسلم لیگ نون کے رہنما بھی ہیں۔ بہت شکریہ محمد زبیر صاحب وقت نکالنے کے لیے۔ فرمائیے گا، آج جو تقریر ہوئی ہے 100 روزہ کارکردگی بتائی، آئندہ کیا کرے گی گورنمنٹ، آپ کیا کہیں گے؟ کارکردگی تو کوئی بتائی نہیں انہوں نے، مطلب ایک بھی اچیومنٹ نہیں بتائی، صرف یہ ایسے یہ یا تو اپوزیشن لیڈر تقریر کرتے ہیں، یا آپ جب مینیفیسٹو بتا رہے ہوتے ہیں، یا حکومت میں آنے کے بعد آپ اپنی ترجیحات بتاتے ہیں کہ آپ یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ اس ملک کے مسائل ہیں۔ تو آفٹر 100 days وہ دوبارہ وہی باتیں کر رہے تھے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا ہماری ڈائریکشن ہونی چاہیے، اور پاکستان کے جو بے شمار مسائل ہیں اس کا ذکر کیا، لیکن ابھی تک ہوا کیا ہے اس کے سلسلے میں انہوں نے صرف 2 چیزیں کہی ہیں۔ ایک تو انہوں نے ایکنالج کیا کہ ان کے 100 دنوں میں مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، اور ان کو بالکل کنسرن ہے عوام کا، غریبوں کا اور مڈل کلاس کا خاص طور پر، اور انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ آئندہ آنے والے دنوں، مہینوں اور سالوں میں اور مشکلات آئیں گی۔ تو یہ 2 چیزیں اسپیسیفک انہوں نے بات کی کہ اپنا جو فیلئر تھا مہنگائی کے حوالے سے، کیونکہ مہنگائی سب سے زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے اگر آپ اکانومی میں دیکھیں کہ جس سے عوام ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتے ہیں، تو وہ اس کا انہوں نے ذکر کیا، اور وہ جسٹیفائی ضرور کرنے کی کوشش کی تھی کیوں مہنگائی ہوئی ہے، کہ ہم قرضے لینے جا رہے ہیں، ہم قرضے کیوں لینے جا رہے ہیں کہ ہمیں قسطیں دینی ہیں۔ لیکن جب الیکشن ہوا اور اس کے بعد جب حکومت میں آ گئے تو اس وقت تک پتہ نہیں تھا کہ ہمیں قرضوں کی قسطیں بھی دینی ہوں گی، ہر حکومت کو دینی ہوتی ہے، پچھلی حکومت کو بھی دینی تھی، اور میرا خیال ہے تو یہ اتنی ہائی پروفائل ایونٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ جو فلیگ شپ پروجیکٹس تھے، مثال کے طور پر 50 لاکھ گھروں کے حوالے سے وہی بات کی جو جس دن یہ بتایا تھا پوری قوم کو الیکشن مینیفیسٹو بتاتے ہوئے کہ ہم 50 لاکھ گھر بنائیں گے، اور اس میں جو چیلنجز ہیں، لیگل چیلنجز اور فائنینشیل چیلنجز، اس کا آج پھر ذکر کر دیا۔ تو بھائی ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی تک آپ نے 100 دنوں میں کوئی کام کیا ہوگا تاکہ آپ بتا سکیں کہ جی قوم کے لیے یہ اچھی خبر ہے کہ ہم ایک بیسک سٹیج سے نکل کے اب سیکنڈ سٹیج پہ چلے گئے یا تھرڈ سٹیج پہ چلے گئے، اور کام کب شروع ہوگا۔ تو there was nothing in it اس والے سے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق گورنر سندھ محمد زبیر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھے، آپ کے وقت نکالنے کا بہت شکریہ۔ اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیے پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما سینیٹر شہری رحمان صاحبہ نے۔ شہری رحمان صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج وزیر اعظم عمران خان نے اپنے 100 روزہ کارکردگی کے حوالے سے عوام کو آگاہ کیا ہے، آپ کو اس تقریر کو دیکھ کر کیا محسوس ہوا؟ غیر سنجیدہ غبارہ تھا جی، اسے ہاٹ ایئر بلون کہتے ہیں۔ انہوں نے کنٹینر سے مطلب کشکول تک جو ان کا سفر ہے یہ طے نہیں ہو پا رہا، وہ کریں، سمجھائیں قوم کو کہ یہ ان کے کیا منصوبے ہیں۔ ہمیں تو معلوم ہے 100 دن میں آپ کیا کر سکتے ہیں، ان کو نہیں معلوم تھا۔ ابھی سمجھ رہے ہیں کہ جادو کی چھڑی لے کے آئے ہیں اور پورا پاکستان تبدیل ہو جائے گا۔ کیوں مذاق کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ؟ کیوں مذاق کر رہے ہیں گورننس کی؟ ساری جو اہداف ہوتے انہوں نے الگ کر کے رکھے ہوئے، جارحانہ رویہ رکھا ہوا ہے۔ 3 مہینے سے پارلیمان مفلوج ہے، 3 مہینے ہو گئے ان 100 دنوں میں دے ہیو پیرالائزڈ پارلیمنٹ، اور ان کی اعتماد کی کمپلیٹ فقدان اور کرائسس ہوئی ہوئی ہے۔ اب ان کی ساکھ جو ہے مجھے نہیں لگتا اس طرح کے نفرت انگیز بیانیے پہ چل سکتی ہے۔ ہم بالکل خیر مقدم کرتے ہیں اگر یہ اچھا کام کرتے ہیں۔ کرتارپور میں انہوں نے کوشش کی، ہم نے سپورٹ کیا، بالکل سپورٹ کیا، چاہے ہمارے ٹائم میں یہی بات کہنے کے لیے سیکیورٹی تھریٹ کہا گیا ہوگا، لیکن ہم نے سپورٹ کیا۔ یہ اس میں کوئی پالیٹکس کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پالیٹکس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک اپنا حکومت میں ذمہ دار طریقے سے کام کریں۔ آپ سوائے بیانیے کی جنگ کے لیے اور کے علاوہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے سٹنٹنگ کی اچھی بات کی، چلیں بچوں کی سٹنٹنگ کی بہت اہم بات ہے، اس پر آج تک 3 مہینے ہوئے، کوئی ٹاسک فورس تک بنی ہے، کوئی کام ہوا ہے؟ یہاں ایک جو ہوتا ہے کہ میرا جذبہ یہ ہے، میرا جنون یہ ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ بھائی یہ تو خطرناک بات ہے، پاکستان کی پوری اس وقت کشتی ڈگمگا رہی ہے، اقتصادی کرائسس ہے، انسٹیٹیوشنل کرائسس ہے، آپ کر کیا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے، بس ایک کھڑے ہو کے اپنے نغمے سنوانا اور اپنی وہی بیانیاں، ایسا لگتا ہے اپنے نشہ وہ
पर सब धोते हैं, अपने आप पर नशावर हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान साहब अब तक से खुसूसी बात कर रही थी।